अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लग एंड प्ले क्रिएटिव रिसर्च फाउंडेशन पेश करते हैं कुरान के सच्चे किस्से। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे बहुत ही बहादुर होशियार समझदार खुशबाश साथियों, कहानी घर में खुशामदीद, जहां आप सुन रहे हैं रोजाना कुरान के सच्चे किस्से। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छी तरीके से मुकम्मल कर लीजिए, दुआ भी कर लीजिए कि कुरान कहानी से पहले कि अल्लाह ताला ये कहानी हमें अच्छी तरह समझाएं, इसे हमारे दिल में उतारें और इसे अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। आज हम सुनेंगे सूरतुल नमल में से एक कहानी जिसका उन्वान है अक्लमंद चींटियां और मलिका सबा। हिस्सा अव्वल, चलिए सुनते हैं। नमल यानी कि चींटी, और उसमें चींटी की कहानी है। और वो कौन सी चींटी थी जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने एक पूरा सूरा अपने नाम कर दिया है। चलिए सुनते हैं। आप लोगों ने सुना था कि अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाह बनाया, उन्हें बहुत ही ज्यादा ताकत दी, उन्हें बहुत ज्यादा समझ बूझ दी और उसके साथ साथ उन्हें इतनी खूबसूरत आवाज दी कि जब वो ज़बूर पढ़ा करते थे, जो किताब उन पर नाजिल हुई थी, क्या इंसान और क्या जानवर, पहाड़, परिंदे, चरिंदे, सब चीज उनके साथ झूमने लगते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन वो सरकारी खजाने से एक भी पैसा नहीं लेते थे और अपने हाथ से मेहनत करके अपनी रोजी कमाते थे। अल्लाह ने उनके लिए लोहा नरम कर दिया था। वो उस लोहे से बहुत ही जरिया बनाते थे और उसी को बेचकर अपना पेट पालते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल की उम्र में वफात पाई। उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके जानशीन हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी एक ही वक्त में पैगंबर भी थे और बादशाह भी ऐसे कि इंसानों के अलावा जिनों पर और परिंदों पर भी उनका हुक्म चलता था। अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की बोली सिखा दी थी। एक वक्त ऐसा आया कि यमन का मुल्क भी उनकी सल्तनत में शामिल हो गया। भला ये किस तरह हुआ, सुनते हैं। एक दिन का जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का मुआयना करना चाहा, यानी कि वो देखना चाहते थे कि मेरी जो फौज है इसमें सब लोग ठीक हैं, कोई बीमार तो नहीं है, सब लोग ताकत में हैं, अच्छी तरह जंग की मशक करते हैं कि नहीं। उन्होंने हुक्म दिया कि इंसानों, जिनों, परिंदों को सबको हमारे सामने पेश किया जाए। इस हुक्म के मुताबिक सब लश्कर जमा हुए और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनका मुआयना किया और फिर उन सबको लेकर एक तरफ को रवाना होते हुए चलते चलते चींटियों का एक मैदान में पहुंचे। उस मैदान में लाखों करोड़ों चींटियां घूम रही थी। एक चींटी ने इतना बड़ा लश्कर देखकर दूसरी चींटियों को आवाज दी और कहा, चींटियां फौरन अपने अपने बिलों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर के पांव तले आकर कुचली जाओ और उनको खबर भी ना हो। चींटी की बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े। उनको आवाज आ गई थी चींटी की और कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का हमेशा शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता की है, और मैं नेक काम किया करूं जिनसे तू राजी हो। मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल कर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी ताकत दी है कि उन्हें चींटी से छोटी सी छोटी की आवाज भी आ रही है और बात भी समझ में आ रही है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की हाजिरी ली तो देखा कि उनमें हुदहुद नाम का एक परिंदा मौजूद नहीं है। जानते हैं ना, हुदहुद एक परिंदा है जो अपने चोंच से मार मार के दरख्त में सुराख कर देता है। फरमाने लगे, क्या वजह है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा?
یہ تو پرندہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہے یا پھر غیر حاضر ہو گئے ہیں۔ جب ان کو بتایا گیا کہ ہدہد غیر حاضر ہے تو آپ ناراض ہوئے۔ اچھا ساتھیو، ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسا پرندہ تھا جو پیغام ادھر ادھر لے کے جاتا تھا اور ادھر ادھر سے خبریں بھی جمع کر کے لایا کرتا تھا۔ بڑا خاص پرندہ تھا وہ، اور وہ جو چینٹی جس کی ہم نے آپ کو کہانی سنائی ہے اسی کے نام پر سورت کا نام ہے۔ اب جب ہدہد نظر نہیں آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور فرمائے یہ اس کو بہت ہی برا قصور ہے، اگر وہ اپنے غیر حاضر ہونے کی کوئی اچھی وجہ بیان کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، ورنہ میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد بھی آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہدہد کہاں چلے گئے تھے؟ ہدہد نے بڑے ادب سے کہا جناب میں ایک ایسے ملک میں چلا گیا جس کی مجھے پہلے خبر نہ تھی، میں وہاں ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جن کا علم یہاں کسی کو نہیں ہے۔ میں اڑتا اڑتا اتفاقاً شہر سبا میں جا پہنچا۔ واہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت وہاں کے لوگوں کو بادشاہ ہے اور بڑی ٹھاٹ باٹ سے ان پر حکومت کر رہی ہے۔ خدا نے انہیں ہر طرح کا سامان اور بڑی دولت عطا فرمائی ہے۔ اس کے پاس بڑے شاندار اور قیمتی تخت ہیں، مگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا ملکہ اور کیا رعایا سب سورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں۔ افسوس کہ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زمین آسمان اور عرش کا مالک ہے اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت ایک خط لکھا اور ہدہد کو دے کر حکم دیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ سبا کے قریب ڈال دینا اور ذرا پرے ہٹ کر دیکھنا کہ اس کا کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اسے ملکہ سبا کو پہنچا دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر اپنے درباریوں سے کہا یہ سلیمان بادشاہ کا خط ہے۔ اسے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجتے ہو، اس کے آگے سجدہ کرتے ہو۔ یہ بہت بری اور کفر کی بات ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے فرمانبردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ اور اس حکم کو ماننے میں کسی قسم کا بہانہ نہیں بنانا۔ اب بتاؤ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ درباری کہنے لگے اے ملکہ ہم بھی بڑے طاقتور اور لڑنے بھڑنے والے لوگ ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم سلیمان بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اگر ان کی اطاعت کا حکم دے تو بھی آپ کو اختیار ہے۔ ملکہ نے ان کی بات سن کر کہا لڑائی میں بڑی خرابی ہے اور یہ کہ جب بادشاہ کسی شہر کو تلوار کے زور سے فتح کرتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اگر ہم سلیمان بادشاہ کے ساتھ جنگ کریں تو معلوم نہیں اس کا نتیجہ کیا ہو۔ اگر ان کی فتح ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجیں اور دیکھیں کہ یہ تحفے تحائف پا کر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ درباریوں نے کہا آپ نے جو سوچا ہے وہی مناسب ہے، ایسا ہی کیجیے۔ چنانچہ ملکہ سبا نے ایک قاصد کو بہت سے قیمتی تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے فرمایا ہم کو مال کی کچھ ضرورت نہیں، اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، تم اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ نہ کرو، یہ تھوڑے واپس لے جاؤ اور بھیجنے والوں سے کہو کہ اگر وہ ہماری اطاعت قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم ان پر ایسی فوجیں لے کر چڑھائی کریں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور
ہم انہیں وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالیں گے۔ یہ جواب سن کر قاصد واپس چلا گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ملکہ سبا ہماری بات مان کر ہمارے سامنے حاضر ہوں کہ اس کا تخت ہمارے پاس لا کر حاضر کیا جائے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ کام کر سکے؟ ایک جن نے کہا، میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ کا تخت حضور کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ دربار میں موجود ایک اور شخص تھا جس کے پاس ایک خاص علم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی جتنی دیر میں ہم آنکھ بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، میں اس سے بھی پہلے تخت کو حضور کے سامنے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا تخت وہاں پر آ گیا اور کیا ملکہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی؟ اور جب پہنچ کے اس نے وہ تخت وہاں پر دیکھا ہوگا تو وہ کیا سمجھی ہوگی؟ یہ سب ہم سنیں گے انشاءاللہ کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ قصص القرآن کورس جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔